الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو مہینہ ہے اس سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں ہمارے ہی بھولے بھالے مسلمانوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات شروع کیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر کے جو 13 دن ہے شروع کے سفر کا مہینے کے، ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان کا نام بھی رکھ دیا ہے بعض لوگوں نے، جن کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ بھئی 13 تیزی کے دن ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، حالانکہ ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے۔ ایک بھی دن اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں شروع میں 13 دن بیمار رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی میں گئے، گھومنے گئے پارک میں۔ تو بہت سارے لوگ اب بھی پارک میں گھومنے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں شروع کے 13 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو پھر 14 سفر کو ان کو وہ دن منانا چاہیے تھا۔ 14 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت یابی کا دن منانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کر کے لوگ بولتے ہیں کہ شروع کے 13 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت یابی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفا پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری دور ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحت یاب ہوئے، وہ آخری بدھ کو ہوئے۔ عجیب سی بات ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دن میں بیمار ہوئے تو 14 کو ٹھیک ہونے تھے، تو 14 کو منانا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پارک میں گھومنے گئے تھے، ہریالی میں گھومنے گئے تھے۔ اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پارک میں گھومنا اور آخری 4 شنبے کو کہ اس کو ہریالی میں جانا، پارک میں جانا سنت ہے۔ اب ان لوگوں کو جو آخری بدھ کو گھومنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھومنے گئے ہیں، کیا مدینے میں ہریالی ہے؟ آج 1400 سال کے بعد بھی وہاں ہریالی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ زبردستی کی ہریالی ہے جو اگائی ہے، ورنہ وہاں کوئی ہریالی نہیں ہے۔ تو آج 1400 سال کے بعد جب ایسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ، اس زمانے میں بھی وہاں پر ہریالی نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں پر کہاں سے ہریالی آ گئی؟ لیکن اگر کسی کا گھومنے کو دل کر رہا تو ویسے گھومنے چلے جائے، لیکن حضور پر یہ بہتانی الزام لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 شنبے کو، جو سفر کا جو مہینہ تھا، اس مہینے کا جو آخری 4 شنبہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھومنے گئے تھے، تو اس لیے ہم بھی گھومنے جا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا الزام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسا الزام نہ لگائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دور ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے، صدقہ دیتے تھے تاکہ وہ بیماری پھر سے میرے اوپر نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تو ہم کیا کریں گے، اب ہم پارک میں گھومنے جائیں گے آخری 4 شنبے کو۔ اور آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے، آخری جب 4 شنبہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی 4 شنبہ آنے والا نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا ہے، آج جو ہے وہ آخری 4 شنبہ ہے، سفر کا مہینے کا آخری 4 شنبہ ہے، اس لیے آج ہم کو گھومنے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دن عورتیں سب سے زیادہ، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ وہ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جا رہی ہیں، پارک میں جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، بن کر اور سنور کر اور سج دھج کر جو ہے وہ پارک میں گھومنے جا رہی ہیں۔ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہوا تو وہ گھومنے جائے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو بیماری میں اس کی نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی آخری 4 شنبے کو گھومنے جائیں گے، اب نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں
اور پرفیوم لگاتے ہیں، بہترین خوشبو لگا کر سب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پارکوں میں گھومنے جا رہے ہیں. کیوں گھومنے آئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن صحت یاب ہوئے. تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ سفر کے جو شروع کے 13 دن اس میں بیمار ہوئے، تو تم 14 کو مناؤ. اب یہ بیچ کے 10 دن کہاں گئے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن منا رہے ہیں کب؟ آخری چہارشنبے کو منا رہے ہیں. اب آخری چہارشنبہ کب آتا ہے؟ آخری چہارشنبہ آتا ہے وہ 22، 23، 24 تاریخ کے بعد آتا ہے، بالکل آخر میں آتا. اب بیچ کے 10 دن کہاں جائیں گے پھر؟ تو اگر آدمی اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی. اگر ہم مان لیں چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحت یاب ہونے کے بعد ہریالی کھنلنے گئے، پارک میں گھومنے گئے، کیا تم کو یہ پارک یاد رہا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گھومنا یاد رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی ساری سنتیں وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیوں یاد نہیں ہے؟ جو آج بے پردگی میں گھوم رہی ہیں عورتیں، یہ پردہ کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پردہ کرو، تو یہ تو یاد نہیں ہے. خالی گھومنا یاد رہا، پردہ یاد نہیں رہا، نماز یاد نہیں رہی، اور قرآن یاد نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا وہ یاد نہیں رہا، اور نشے سے توبہ کرنا ہے وہ یاد نہیں رہا، شراب سے توبہ کرنا ہے، زنا سے توبہ کرنا ہے، سود سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی اور بہت ساری جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہے، اور چہرے پر داڑھی سجانا یہ یاد نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے گئے یہ تو یاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا وہ یاد نہیں ہے. عجیب سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، تو وہ ساری باتیں کیوں یاد نہیں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک بات یاد رہے گی، یعنی جہاں انجوائے ملے گا صرف وہاں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہیز کے بارے میں منع کیا ہے، جہیز مت لو، پھر کیوں جہیز لے رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات یاد رہے گی کہ آپ گھومنے گئے تھے، اب ہم بھی گھومنے جائیں گے. گانوں سے بچنا منع کیا، یہ یاد نہیں ہے. فلمیں دیکھنے سے منع کیا، یہ یاد نہیں ہے. اور قرآن کو کھول کے مہینے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دن قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن کو کھولے مہینے ہو گئے، یہ یاد نہیں ہے کہ قرآن پر دھول جم گئی. ہمارے گھر میں جو قرآن ہے اس قرآن پر دھول جم گئی، قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں کوئی، یہ یاد نہیں ہے. حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور نافرمانی چھوڑنا ہے، فرما بردار بننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل سے لگانا ہے، اور گناہوں کو تمام کو چھوڑ دینا، یہ یاد نہیں ہے. صرف یہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے گئے تھے آخری چہارشنبے کو، اب ہم بھی گھومنے جائیں گے. مطلب کیسی عجیب بات ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آخری چہارشنبے کو وہ چاول تقسیم کرتے ہیں بنا کر، بعض لوگ ایسے ہیں جو انڈا تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تیل تقسیم کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کالے چنے ابال کر وہ تقسیم کرتے ہیں. بھائی کیوں تقسیم کر رہے ہو آپ؟ کہ سفر کے مہینے میں نحوستیں آتی ہیں، ہم یہ آخری چہارشنبے کو تقسیم کریں گے تو وہ نحوستیں چلی جائیں گی. بتاؤ، نحوست اگر جائیں گی تو نماز پڑھنے سے جائیں گے. جو آدمی بے نمازی ہے وہ تو پوری دنیا اگر کسی کو صدقہ کر دے پھر بھی اس کی نحوست ختم نہیں ہوگی. وہ نماز اسٹارٹ کرے گا، نماز پڑھنا شروع کرے تو اس کی نحوست ختم ہوگی. تو ان تمام چیزوں سے کوئی نحوست ختم ہونے والی نہیں ہے. اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سچ تو یہ ہے، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی ابتدا ہوئی وہ 28 صفر کو ابتدا ہوئی، اور 28 صفر کو اس سال 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 28 صفر کو اور چہارشنبے کا دن تھا، یعنی بدھ کا دن تھا. تو بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، جنت البقیع میں گئے، اور جنت البقیع میں جو مدفن ہیں صحابہ ان کے لیے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعا کر کر اب واپس گھر کو لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں جو ہے وہ درد شروع ہو گیا، بیماری کی ابتدا ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا، بیماری کی ابتدا ہوئی، تو جو کچھ یہودی تھے، منافق تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ خوش ہوئے، انہوں نے خوشیاں منائی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی، اس خوشی میں لوگوں کو کھانے بنا کر تقسیم کیے. اب جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں آخری چہارشنبے کو، جو لوگ جو طرح طرح کی چیزیں بنا کر جو وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ سوچے کہ ہم حضور کو فالو نہیں کر رہے، ہم تو یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم منافقوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. سمجھ میں آتا ہے ایک مسلمان جو خود کو مسلمان بولے، جو خود کو عاشق رسول بولے، جو یہ بولے کہ مجھے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بولتا ہے، حضور کا دیوانہ بولتا ہے، حضور کا امتی بولتا ہے، اور حضور کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے، وہ نوجوان حضور کی سیرت سے اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ وہ نوجوان جو مرنے مٹنے تیار ہے، کم سے کم اس کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی سیرت کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہودیوں نے خوشیاں منائی، اور یہودیوں نے طرح طرح کے کھانے بنا کر وہ تقسیم کیے. آج جو لوگ آخری چہارشنبے کو کھانا بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، سفر کے مہینے میں جو بدھ آتا ہے آخری بدھ، اس کو جو کھانا بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، وہ سمجھ جائے کہ ہم حضور کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہودیوں کو اور منافقوں کو اور دشمنوں کو فالو کر رہے ہیں. ان کا کام تھا وہ گھومنے گئے تھے.
ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے جو لوگ پارک میں جا رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, سج رہے ہیں اور نئے کپڑے پہن رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, خوشبو لگا کر باہر گھومنے جا رہے ہیں, تو وہ یہ سوچے کہ وہ حضور کو فالو نہیں کر رہے بلکہ وہ حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, حضور کو رنج پہنچا رہے ہیں, حضور کی اور زیادہ حضور کو پریشان کر رہے ہیں. اس لیے اسلام کو آدمی پڑھ نہیں سکتا تو اسلام کے بارے میں کسی سے پوچھے کہ سفر کے مہینے میں جو اتنی ساری بدعات شروع ہو گئی ہیں, آخر یہ بدعات کیسے ختم ہو؟ یہ جو بدعات شروع ہو گئی بدعات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو اتنی ساری خرافات شروع ہو گئی ہے یہ حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ بس میں ایسے ہی کر رہا ہوں, بس ہمارے بڑے کرے تھے میں بھی کر رہا ہوں, ہمارے باپ دادا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں, ہمارے ابا بھی گھومنے جاتے تھے آخری 4 شنبے کو تو میں بھی گھومنے جاتا ہوں. تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کر رہا, اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو آخری 4 شنبے کو گھومنے جا رہے ہیں, پارک میں جا رہے ہیں, بریانی بنا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں, مندی کھا رہے ہیں اور گھومنے جا رہے ہیں. ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی بیمار ہوئے, آپ کی والدہ بھی بیمار ہوئی, اور آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہوئے جن سے آپ کو محبت ہے, کیا ان کی بیماری کا کبھی دن منائے؟ یعنی حضور کی بیماری کا دن منانے کا شوق ہے, کبھی ان کا بھی دن منا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. اس لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ کب بیمار ہوئے؟ شروع میں نہیں, سفر کے مہینے کے شروع میں بیمار نہیں ہوئے بلکہ سفر کے آخری میں بیمار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے, تو ربیع الاول کے 11 دن اور 2 دن جو ہیں وہ سفر کے ہیں. 28 سفر کو آپ بیمار ہوئے, 28 سفر 29 سفر 2 دن یہ اور 11 دن ربیع الاول کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 دن بیمار رہے وہ ربیع الاول کے شروع کے 11 دن ہیں اور سفر کے آخر کے 2 دن ہیں. تو سفر کے آخری مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے ناساز ہوئی, وہ شروع میں نہیں ہوئی. اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ شروع میں ہوئی تو وہ لوگ جو ہے اپنا ایک دن پیش کر رہے ہیں, باقی کسی کتاب میں نہیں ہے. ہم نے بھی بہت ساری کتابیں, طبقات ابن سعد ہے, صحیح ابن حبان نے, بہت ساری کتابیں پڑھی, تو سب کتابوں میں پڑھنے کے باوجود یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ سفر کے آخر میں بیمار ہوئے, شروع میں بیمار نہیں ہوئے. اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ شروع میں بیمار ہوئے تو وہ تو اپنا ایک دن چلا رہے ہیں. اور حالانکہ چلو اب جو لوگ گھومنے جا رہے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو صحابہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی, صحابہ تو حیران تھے, ان کا تو جو ہے ایک دل نہیں لگ رہا تھا, وہ تو پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. اور ایک طرف حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کا حال یہ ہے کہ صحابہ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی. ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اس دن کو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں منافقوں کی اور یہودیوں کی طرف پر, ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے بلکہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو آخری 4 شنبہ ہے, آخری بدھ ہے, اس کو حلوہ بنا کر کھاتے ہیں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے اب حلوہ بنا کر کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو بیماری سے صحت یاب ہوئے. بولا ٹھیک ہے بھائی, تو بیماری سے صحت یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں آ رہا تھا, آپ کو کھانا نہیں آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ بنا کر کھائے, اس لیے ہم بھی حلوہ بنا کر کھا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا آپ کو کون بتائے؟ بتاؤ آپ کو کون بتائے؟ آپ کو جنات آ کر بتائے یا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو گئی, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کر بتائے؟ کون بتائے آخر؟ بتائے کون؟ کس نے کہا؟ کون سی کتاب میں دیکھا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلوہ کھایا ہے یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا دیا. بعض لوگ ایسے ہیں جو آخری 4 شنبے کو روزہ رکھتے ہیں, تو سفر کے مہینے میں نارمل اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایام 20 کا روزہ رکھے, 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ, اردو کی تو ہے 13 14 15 3 دن روزہ رکھے آدمی اگر روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ سوچنا کہ بھی سفر کے مہینے میں حضور بھی روزہ رکھتے تھے اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا, یہ تو اپنی بنائی بات نہیں, یہ بدعت ہے ساری. اور اس طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو آخری 4 شنبے کو سفر کے مہینے میں وہ جو گھر میں مٹی کے برتن ہوں ان مٹی کے برتن کو توڑ دیتے. بھائی یہ مٹی کے برتن میں نحوست ہے, اگر ہم ان میں کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ نحوست داخل ہو جاتی. تو یہ بھی اپنا بنایا ہوا دین ہے. اور بعض لوگوں نے آخری 4 شنبے کو عجیب طرح کی نماز بنا دی ہے, 4 رکعت اس طرح پڑھنا ہے, عجیب طریقے سے پڑھنا ہے یہ 4 رکعت. اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں, یہ 5 نمازیں بہت ہیں, اس سے زیادہ ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری زندگی میں یہ 5 نمازیں پڑھ لیا تو ہی نجات ہو جائے گی. اور الگ سے یہ 5 نمازیں پڑھنا نہیں آ رہا, پھر الگ سے ایک اور نماز نکالتی تو وہ کون پڑھے گا؟ اس لیے یہ عورتوں کا دین ہے. عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ سفر کے آخری 4 شنبے کو 4 رکعت پڑھنا ہے, اس طرح پڑھنا اس طرح پڑھنا ہے. تو اس لیے سفر کے مہینے میں کوئی ایسی خاص نماز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا اپنا دین ہے, حضور نے تو ہمیں نہیں بتایا. اور بعض لوگوں نے ایک حدیث جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے, جھوٹی حدیث, من گھڑت حدیث شروع کی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھا اور حضور سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سفر کے مہینے کی مجھے خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی.
بھائی بہت اچھا ہے. رمضان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جو محرم کا مہینہ ہے, ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج ہوتا ہے, اس کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا. اب یہ عجیب کون سی حدیث آ گئی جس میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سفر کا مہینہ جو ہے ناپسند ہے, ناپسندیدہ ہے, بہت زیادہ میں ناپسند کرتا ہوں, یہ منحوس مہینہ ہے. سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے, اس مہینے کی ختم کی جو مجھے خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب. تو اس لیے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کریں, آپ سب جو ہے وہ ہر آدمی یہ کرے کہ بھائی ہر آدمی سفر کے مہینے کی خوشخبری سنا دے سب کو, جنتی. نہ نماز پڑھنے کی ضرورت, نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کو یہ بتا دے بھائی آج سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, اب سفر کے مہینے کو ختم ہونے کے اتنے دن باقی ہیں, تو ہر آدمی جنتی ہو جائے گا. پھر تو ایک جو ہے جو کبھی نماز پڑھتا نہیں ہے, جو کبھی مسجد کو نہیں آیا, زندگی بھر جس کی شراب میں چلی گئی, پھر تو وہ بھی یہ کہے گا میں بھی جنتی ہوں, کہیں کو میں نے بھی سفر کی خوشخبری دی ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا, تو وہ لوگ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتان لگا رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا نہیں, کہیں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جو آدمی سفر کے مہینے کی خوشخبری دے گا وہ جو ہے جنتی ہے. اور دنیا کی کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی سال منحوس ہے, کوئی مہینہ منحوس ہے, کوئی ہفتہ منحوس ہے, کوئی دن منحوس ہے, کوئی وقت منحوس ہے, یا کوئی انسان فلاں انسان منحوس ہے, فلاں جانور منحوس ہے, فلاں پرندہ منحوس ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان مجھے گالی دیتے ہیں, انسان مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کو کوئی انسان کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے برا بھلا بولتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, تو اس لیے وہ انسان جو مجھے برا بھلا بول رہے ہیں, مجھے گالیاں دے رہے ہیں, مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ ایسا بدبخت نالائق کون آدمی ہے جو آپ کو گالی دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا ہے جو آدمی زمانے کو برا بھلا بولتا ہے, سال کو برا بھلا بولتا ہے. جو آدمی یہ بولے یہ مہینہ منحوس ہے, یہ دن منحوس ہے, فلاں دن منحوس ہے, فلاں مہینہ منحوس ہے, فلاں وقت منحوس ہے, یہ وقت منحوس ہے, وہ وقت, جو آدمی ایسا بولتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے والوں میں شامل نہیں ہونا ہے. ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھے, قرآن پڑھے, سب کرے, لیکن پھر وہ بولے بھئی آج کا دن منحوس ہے, یہ دن منحوس ہے, وہ مہینہ منحوس ہے, تو ایسے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور کون سا دن منحوس ہے, کون سا دن منحوس نہیں ہے, کون سا مہینہ منحوس ہے, کون سا مہینہ منحوس نہیں ہے, اختیار کس کو ہے؟ یہ اختیار اللہ کو ہے. ایک طرح سے اللہ پر الزام ہے کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے, اب ہم کتابیں دیکھیں گے تو کتابیں ہمیں مل رہی نہیں, قرآن میں مل رہا نہیں, کہیں بھی مل رہا نہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو لوگ یہ سوچیں گے یار منحوس تو ہے لیکن اللہ نے ہمیں بتایا نہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ دین سارا نازل ہو چکا ہے, اب کوئی دین نہیں ہے, دین جتنا ہے وہ سارا کے سارا نازل ہو چکا ہے. اب یہ کون سا نیا دین ہے جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ منحوس ہے, اب کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, اللہ نے کہیں لکھا ہے نہیں, حضور نے کبھی بتایا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, یہ لوگ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں. یہ اختیار کس کو ہے؟ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ اختیار تو نہ کسی ولی کو ہے, نہ کسی صحابی کو ہے, نہ کسی مولانا کو ہے, نہ کسی مفتی کو ہے. یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے. یہ اختیار صرف اللہ کو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. جب حضور نے نہیں بتایا, اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سا دن منحوس ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی دن منحوس ہوتا تو وہ دن منحوس ہوتا کہ جس دن نماز معاف ہوتی ہے. بھئی آج نماز مت پڑھو, سمجھ لو کہ آج کے دن منحوس ہے. اب ہر دن نماز ہے, ہر دن قرآن پڑھیں, ہر دن نماز پڑھیں, ہر دن تسبیحات پڑھیں, ہر دن آپ خدمت کریں, ہر دن صدقہ دیں, تو آپ کے لیے ہر دن جو ہے وہ خوبصورت دن بن جائے گا. تو پورے سال 365 دن میں سے ایسا نہیں جو منحوس ہو سکتا ہے, کوئی منحوس نہیں ہے. باقی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ پر پریشانی آئی, جس مہینے میں مجھ پر پریشانی آئی وہ مہینہ منحوس ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, تم یہ کہو کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے بلکہ ہمارے اوپر مصیبت وہی آتی ہے جو اللہ نے الا ما كتب اللہ لنا, جو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے, جو ہماری قسمت میں لکھ دی ہے. جو میرے نصیب میں, میری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ مصیبت میرے اوپر آ کر رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ مولانا کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ مولانا کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارا کارساز ہے, اللہ ہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں, کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ میرے اوپر جو تکلیف آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, بھئی میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا. اور آگے اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ساری دنیا مل کر بھی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے بند نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے دروازے بند کر دے، ہدایت کے دروازے بند کر دے، ساری دنیا مل کر اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتی، ساری دنیا مل کر بھی اس کو راحت نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ نے اس پر دروازے بند کر دیے، اور جس پر اللہ نے اپنے دروازے کھول دیے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے صاف ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ بدشگونی کیا؟ اب ایک آدمی راستے میں جا رہا، اس کو بلی آ گئی راستے میں، اب آدمی سفر نہیں کرتا، کیوں؟ بلی میرا راستہ کاٹ دی۔ بھئی اس کو کیا معلوم آپ کہاں جا کے مرو گے آج، وہ ایک جانور ہے بیچارہ، بھئی بلی ایک جانور ہے، وہ بیچاری کہاں جائے گی، وہ یہاں نہیں جائے گی، اس کو کوئی محل تھوڑی ہے جس محل میں جائے گی، بھئی بلی ایک جانور ہے، کہاں بھی گھومے گی وہ۔ لیکن بلی کے گزرنے کی وجہ سے آدمی سوچا ارے بلی میرا راستہ کاٹ دی بھائی۔ لیکن یہ سب باتیں کب ہیں؟ یہ سب باتیں جب ہیں جب میں بازو کہیں جا رہا ہوں یا بازار جا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں، اگر بلی راستہ کاٹ دی اب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کام سے جا رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی کا ویزا لگ جائے، امریکہ کا، سعودی کا ویزا لگ گیا، اب وہ ایئرپورٹ کو جا رہا لیکن بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں سوچے گا، اب اس کو بولا بلی راستہ کاٹ گئی، ارے بلی بھاڑ میں جاؤ بھائی، میرا ویزا لگا بڑی مشکل سے، میں امریکہ کو جا رہا ہوں، اب نہیں بولے گا یہ بات۔ اس طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب مجھے سفر نہیں کرنا ہے، اب میں سفر کروں گا تو مر جاؤں گا، سفر کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں باپ ہاسپٹل میں ہے پھر بلی راستہ کاٹ گئے، پھر بھی یہی سوچے گا کیا؟ باپ ہاسپٹل میں ہے کوئی نہیں سوچے گا، بھئی باپ جو ہے معلوم ہوا کہ باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور باپ جو ہے بہت سیریس ہے ہاسپٹل میں، اب جا رہے ہیں، بلی سامنے سے آ گئی، اب اس کو بولو بھئی بلی راستہ کاٹ دی، اب تیرے کو جانا نہیں ہے، بتاؤ کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، ہر آدمی جانے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہوا کہ دوست ہے، دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ہے اور بلی راستہ کاٹ دے، اب کوئی مانے گا نہیں۔ لیکن خالی پیلی ویسے ہی لوگوں نے بنا ہوا کہ بلی بھائی وہ تو جانور ہے بیچارہ، کہاں جائے گا پھر وہ، بتاؤ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ردت الطیر، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ جو راستے سے جا رہا، اب اس نے بدشگونی لی کہ کوئی پرندہ بول پڑا، الو بول پڑا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میں راستے سے جا رہا ہوں، الو آ گیا، ارے اب میں آگے اس سے بڑھوں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی راستے سے جائے اب وہ بدشگونی لے کر واپس آ گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ردت الطیر، یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یہ آدمی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی کو کسی کو کہیں جانا ہے تو خاموش چلا جائے۔ یہ کیا بات ہے بلی راستہ کاٹ دی؟ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، نافرمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر 365 دن میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اور کسی چیز میں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا، کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو منحوس سمجھنا یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، شرک۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں جو کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو بچے نہیں ہوتے، کوئی ایسی عورت ہے جس کے بچے ہو کے مر جاتے ہیں، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اس سے ملتے نہیں ہے۔ بھئی بچے دینا یا نہ دینا اور بچے مرنا، زندہ ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہرگز اس طرح نہ سوچیں۔ ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آدمی گناہ کرتا ہے۔ بہت ساری چیز ایسی ہیں جو حقیقت میں منحوس ہے لیکن ان کو آدمی منحوس سمجھتا نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے میں نحوست ہے، کب پڑھو گے نماز؟ جھوٹ بولنے میں نحوست ہے، دھوکہ دینے میں نحوست ہے، غیبت، چغلی اور جھوٹ، ان تمام چیزوں میں نحوست ہے، نشہ کرنے میں نحوست ہے، شراب پینے میں نحوست ہے، حسد کرنے میں نحوست ہے، تکبر کرنے میں نحوست ہے، دھوکہ دینے میں نحوست ہے، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرا دینا، یہ نحوست ہے، گالی دینا یہ منحوس، اور منحوس آدمی یہ نحوست کی علامت ہے جو آدمی گالیاں دیتا ہے، سود کھانا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ ساری نحوست ہے، ان چیزوں میں ہے نحوست۔ لیکن ان چیزوں میں نحوست آدمی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جہیز لینا سب سے بڑا منحوس ہے، وہ آدمی جو جہیز لیتا ہے، جہیز لینے میں نحوست ہے لیکن کوئی نہیں بولتا جہیز لینے میں نحوست ہے، لیکن یہ سوچیں گے بھی سفر کے مہینے میں نحوست ہے، کون بتائے ان کو؟ والدین کی نافرمانی کرنے میں نحوست ہے، والد صاحب کی بات نہ ماننے میں نحوست ہے، لیکن ان بات کو کوئی یقین اور کوئی بولتا تک نہیں ہے۔ راتوں کو جاگ کر ساری رات گرل فرینڈ سے بات کرنا، اس میں نحوست ہے۔
راتوں کو جاگ کر سو جانا، صبح فجر کی نماز نہ پڑھنا، اس میں نحوست ہے۔ پورا گھر بددین ہے، پورا گھر بے نمازی، اس میں نحوست ہے۔ ہر بے نمازی منحوس آدمی ہے، ہر بے نمازی آدمی۔ تو جن چیزوں میں نحوست ہے ان چیزوں کو آدمی ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صبح میں 8 بجے اٹھنا، 9 بجے اٹھنا اور بیل کی طرح سوتے رہنا، اس گھر میں جس گھر میں 9 بجے 8 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں وہ سارے گھر والے منحوس ہیں، سارے منحوس ہیں۔ وہ اس گھر میں اللہ کی نحوست اس طرح برس رہی ہے کہ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نحوست اس گھر میں برس رہی ہے۔ چڑنا، جلنا، حسد کرنا، جادو کرانا، ایک دوسرے سے بغض کرنا، ان تمام چیزوں میں ہے اصلی نحوست۔ پائجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا، کسی آدمی کو حقیر جاننا، اپنے کو بہتر جاننا، ان تمام چیزوں میں ہے نحوست۔ شرک کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان تمام چیزوں میں ہے نحوست۔ لیکن جن چیزوں میں نحوست ہے ان چیزوں کو آدمی منحوس سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بس یہ بول دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب ان کو کون بولے؟ ان کو معلوم جو بولنے والے ہیں، اللہ کو معلوم، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ ہمیں کسی کتاب میں ملا، نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا، نہ ہم نے کسی مفتی صاحب کے منہ سے سنا کہ بھی فلاں مہینہ منحوس ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو آدمی چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار فرما دیا لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اب آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ بھئی حقیقت میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہم لوگ حضور کو فالو کرنے والے ہیں، ہم لوگ لوگوں کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں نجات ملے گی حضور کو فالو کر کر، حضور کے نقش قدم پر چل کر ہمیں نجات ملے گی۔ لوگوں کے نقش قدم پر چل کر، لوگوں کو فالو کر کے ہمیں کوئی نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو سفر کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک اور بات سن لیں آپ، لیکن آج کل ہمارے نوجوانوں کو فون دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، گانے سننے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ملون ہے، ملون، بدبخت، نالائق، جس کا نام ہے رام گری مہاراج، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حضور نے یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، پلاٹ سے زیادہ، زمین سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک تم حضور سے محبت نہیں کرو گے، لا یؤمنو کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں مسلمان چاہے بے نمازی ہے، سود خور ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چاہے کہ گناہوں میں رات دن ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر حضور کی محبت دل میں ہے اور ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی بخشش فرما دیں گے، امید ہے اس آدمی کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہ بھی جواب سنتے جائیں آپ۔ تو اس ملعون نے کہا کہ میں تو دیکھو اپنی زبان سے نہ ہم یہ بات بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، بس میں آپ کی معلومات کے لیے۔ اس بدبخت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، محمد ہے، انہوں نے 55 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے شادی کی۔ جو آدمی 55 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے شادی کرے وہ کوئی گرو نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی آدرش نہیں ہو سکتا ہے، وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا رول ماڈل کیسا ہے؟ مسلمان جس کو فالو کرتے ہیں وہ کیسا؟ اس نے اتنے گندے الفاظ بولے، ایسے الفاظ بولے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب ہمارا ہے، یہ دین ہمارا ہے، یہ اسلام ہمارا ہے۔ ایسے نالائق اور بدبخت ملعون کو کسی نے اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں اپنی ناپاک زبان سے کچھ بات بولے۔ ہمارے نبی ہمارے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، اس لیے کسی اور کو اجازت نہیں ہے ان پر اعتراض کرے۔ جب مذہب ہمارا ہے، ہم اس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے مذہب میں چاہے کچھ بھی ہو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، جب حضرت عائشہ کے والد صاحب کو اعتراض نہیں ہے، ابوبکر صدیق کو، اور ان کی والدہ ام رومان، جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال زندہ رہی۔ سن 58 میں بھی 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی، اور سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ پر یہ ظلم ہوتا اور کسی کو اعتراض ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کو اعتراض ہوتا۔ جب 50 سال تک زندہ رہی، آپ نے کبھی پوری زندگی میں کہا نہیں کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، کہ میں 6 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے تھے، کبھی نہیں کہا حضرت عائشہ نے نا۔ اسلام میں فزیکلی فٹ دیکھا جاتا ہے کہ فزیکلی فٹ کب ہے۔ اسلام میں عمر کی قید نہیں ہے، اسلام میں دیکھا جائے گا کب لڑکی بالغ ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، اب اس کی شادی کر دو۔ اسلام میں ایسا نہیں کہ 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، سالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں دیکھا جائے گا کب لڑکی فزیکلی فٹ ہے، کب وہ اس لائق ہو گئی کہ وہ شوہر کو جو ہے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، کب اس لائق ہو، جب اس لائق ہو جائے۔ اسلام کے اندر جب حکم یہ ہے کہ اب اس کی شادی کر دیں، یہ اسلام ہے، تاکہ زنا نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے۔ اور دوسری بات دیکھو، ہر ملک کا کھانا الگ ہے،
ہر ملک کا موسم الگ ہے، ہر ملک کی جو ہے وہ غذائیں الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے پھسپھسے کھانے طے نہیں کیے، جو پھسپھسے کھانے ہم کھاتے، ایسے پھسپھسے کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب نہیں فرمائے۔ نبیوں کے لیے جو کھانا اللہ نے منتخب فرمایا وہ طاقتور کھانا، طاقتور غذائیں منتخب فرمائی۔ حضور کیا کہتے تھے؟ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی سعودی عرب کا کوئی آدمی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں آپ، جیسے یہاں سب کی ایک بیوی ہے، سعودی عرب کے اندر کسی کی ایک بیوی نہیں ہے، سب کی 4 بیویاں، 3 بیویاں ہیں، 3 کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4، اس سے کم۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی خود بولتی ہے وہاں پر بھائی دوسری شادی کر لیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر، میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں، سعودی عرب کے اندر جو کھانا کھاتے ہیں وہ زیتون کے تیل میں کھانا کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور اونٹنے کا دودھ پیتے ہیں۔ 1000 گائیں اور 1 لاکھ بکری اور 1 کروڑ بھینس کا دودھ مل کر بھی ایک اونٹنے کا دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اونٹنے کا دودھ اتنا طاقتور ہوتا ہے، تو وہاں اونٹنے کا دودھ پیتے ہیں، زیتون کے تیل میں کھانا کھاتے ہیں۔ آپ زیتون، میں کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے لوگ زیتون کے تیل میں 1 مہینہ کھانا کھائیں اور 1 مہینہ کھجور کھائے، رات دن کھجور کھائے اور 1 مہینہ اونٹنے کا دودھ پیے، آپ کی بیوی یہ بولے گی یا تو مجھے طلاق دے دیں یا میں بھاگ جاتی ہوں۔ آپ کی خود کی بیوی، چاہے آپ کی عمر کتنی بھی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ تو وہاں کے لوگوں کا کھانا بڑا طاقتور کھانا ہے، تو وہاں کا جو آدمی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہر ملک کا کھانا الگ ہوتا ہے، غذائیں الگ ہوتی ہے، موسم الگ ہوتا ہے، تو موسم کے حساب سے آدمی کی جو طاقت ہے اور قوت ہے، جو نفسانی خواہشات وہ بدلتی رہتی ہیں۔ وہاں کے آدمی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ہی رات میں 4 بیویوں کے پاس جا کے آ جاتا ہے، یہاں اتنی طاقت بتاؤ کس میں ہے؟ تو وہاں کا موسم الگ ہے، وہاں کی غذائیں الگ ہے، تو وہاں اس علاقے کی جو باتیں ہیں ان کو یہاں پر فٹ نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ بات تو تجربہ کر کے دیکھ لے، وہ 1 مہینہ کھا کے دیکھ لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی ہے تو ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تو تھی نا، والدہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا وہ فٹ نہیں ہوتی حضور کے لیے تو والدہ منع کر دی کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی، جب وہ اتنی فٹ نہیں تھی، جب 9 سال کی ہو گئی، 3 سال کے بعد جب والدہ نے دیکھا کہ اب میری بچی، میری بیٹی فٹ ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، جب والدہ نے خود بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کو، تو والدہ کو تو پتہ تھا، جب والدہ کو اعتراض نہیں ہے، والد صاحب کو اعتراض نہیں ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، بڑے بڑے ظالم موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن دشمن بنے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی اعتراض نہیں تھا، تو تم لوگ کون ہو تو پھر اعتراض کرنے والے؟ اب یہ دیکھیں آپ، دوسری بات دیکھو، ہر ملک کا قانون الگ ہے۔ ہندوستان میں جو لڑکی کی عمر ہے وہ 18 سال ہے ہندوستان میں، امریکہ میں جو عمر ہے صرف 16 سال ہے، امریکہ میں 16 سال کی لڑکی ہو گئی شادی کر دو۔ چائنا میں جو عمر ہے شادی کی وہ 21 سال ہے، وہاں 21 سال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو سب جگہ الگ الگ ہے، سب کے قانون الگ الگ ہے۔ تو سعودی کا بھی جو قانون ہے وہ الگ قانون تھا اس وقت میں، جب آج 1400 سال کے بعد وہاں کا ایک آدمی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا، تو 1400 سال پہلے تو کیسے کھانے تھے، کیسی غذائیں تھی، ہر چیز دیسی ملتی تھی، ہر چیز خالص ملتی تھی اور طاقتور ملتی تھی۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی طاقت ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے، یہ امت پر احسان کیا ہے۔ امت کے پاس جو آدھا علم ہے، اب جو آدھا علم ہے وہ آدھا علم اکیلی حضرت عائشہ کے پاس سے آیا ہے۔ جو مسائل صحابہ سے حل نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود جو مسائل ان صحابہ سے حل نہیں ہوتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے فقیہ اور محدث ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس سے جو مسائل حل نہیں ہوتے تھے وہ مسائل لکھ کر آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس بھیجاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسئلوں کو 1 منٹ میں حل کر کے فرما دیتی تھی۔ تو امت کے پاس جو علم ملا ہے، آدھا علم 50% جو علم ملا ہے وہ حضرت عائشہ کے بدولت ہمارے پاس آیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2210 احادیث یاد تھی، تو ہمیں علم ملا، حدیثیں ملی، فقہ ملا، مسائل ملے، اتنی ساری جو چیزیں ملی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت سے ملی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حافظہ ہیں عورتوں میں پہلی حافظہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر 6 سال کی عمر میں شادی کرنا ان پر ظلم ہوتا، کس طرح جو حافظہ ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ فوٹو لے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ فوٹو ہے، اگلی شادی آپ کی ان سے ہوگی۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ کی شادی ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جو فوٹو لے کر میرے پاس آئے تھے یہ تو وہی ہے۔ اور یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے، یہاں مقصد شادی نہیں ہے۔ یہاں دیکھو ہمارے ذہن گندے ہیں،
لوگوں کے ذہن گندے ہیں, لوگوں کے ذہن میں غلاظت بھری ہوئی ہے. یہاں شادی کا مقصد وہی سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں گے. یہاں شادی کا مقصد یہ نہیں ہے, یہاں شادی کا مقصد ہے دین کو پھیلانا. دین کس طرح پھیلے گا, دین کس طرح دنیا کے اندر پھیلے, دین کو پھیلنے کا مقصد تھا. اسی لیے جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے آپ حافظہ ہوئی, اور امت کے جو آج ہمارے پاس علم ہے وہ آدھا علم اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس آیا ہے. اس لیے جس نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں اس کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا. ایسا نہ ہو کہ آسمان پر تھوکے گا تو تھوک اپنے اوپر ہی گرے گا. ایسا نہ ہو کہ خود شرمندہ ہونا پڑے. کس طرح کہ منو سمرتی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے, غیر مسلموں کی کتاب ہے. منو سمرت کاش کہ اپنی کتاب پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی, آج ایسے شرمندہ نہ ہوتا. اپنی کتاب پڑھ لیتا تو ایسا آج ذلیل نہ ہونا پڑتا. منو سمرتی غیر مسلموں کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کی شادی کر دی جائے. یہ تو ہماری کتاب نہیں ہے. کاش کہ تم اپنی کتاب پڑھتے کھول کر تو تمہیں پتہ چلتا. کب ہوتی ہے بالغ؟ 9 سال 11 سال 12 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور یہاں یہ لکھا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے شادی کر دی جائے. یہ غیر مسلموں کی کتاب ہے, غیر مسلموں نے لکھا ہے. تو معلوم میں ہوا کہ غیر مسلموں کے مذہب میں بھی 7-8 سال کی بچی کی شادی کر دینی چاہیے. اور آگے لکھا, اس کے آگے لکھا منو سمرتی میں, اگر اس نے کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے نہیں کی تو وہ جو اس کا باپ ہے وہ پاپی ہو جائے گا, باپ کو پاپ لگے گا, باپ پاپی ہو جائے گا. اور جس نے منو سمرتی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے بالغ ہونے سے پہلے اپنی بیٹے کی شادی نہیں کی تو یہ بیٹی نیچی ذات کی ہو جائے گی, چھوٹی ذات کی ہو جائے گی. اب جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی چھوٹی ذات کا ہو گیا. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, یہ ہماری کتابوں میں نہیں. اب منو سمرتی میں آگے لکھا ہے کہ لڑکے کی عمر, ہندو مذہب میں لڑکی کی عمر 24 سال ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر صرف 8 سال ہونی چاہیے. یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے, یہ تمہاری کتاب میں. خود اپنی کتاب اٹھا کر دیکھتا تو ایسا ذلیل نہ ہونا پڑتا. مہابھارت دیکھیں آپ, مہابھارت میں لکھا ہوا ہے, اپنی کتاب پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا. مہابھارت میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کی عمر 7 سال سے 10 سال ہونی چاہیے. یہ تو مہابھارت میں لکھا ہے. اور آگے دیکھیں آپ, مہابھارت میں راون کو پہچانتے آپ, نام سنا آپ نے, راون جب سیتا کو اٹھا کر لے گیا, راون جب سیتا کو اٹھا کر لے گیا تو سیتا نے راون سے کہا کہ میری عمر 18 سال ہے. میں کتنے سال کی ہوں؟ میں 18 سال کی ہوں اور 12 سال ہو گئے میری شادی کو. مجھے رام کے ساتھ رہتے ہوئے 12 سال ہو گئے. تو 18 میں سے 12 نکالے, کتنے بچے؟ 6 بچے. تو معلوم میں ہوا کہ سیتا کی شادی کب ہوئی؟ 6 سال کی ہوئی. اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے تو ایسا ذلیل نہ ہونا پڑتا. اور جو سیتا ہے ان کی سگی بہن ہے ارملا کی شادی کس سے ہوئی؟ لکشمن سے ہوئی, جو لکشمن رام کا بھائی ہے. تو سیتا جی یہاں پر یہ کہتی ہے کہ بھائی میری شادی اور میری بہن کی شادی دونوں کی ایک دن میں ہوئی. اب وہ ارملا تو 1 سال تو چھوٹی کم سے کم تو ہوں گی نا, کوئی بھی اگر بچہ بعد میں ہوتا ہے تو کم سے کم 1 سال تو چھوٹا ہے. اب اگر ارملا رام کی شادی لکشمن کی شادی دونوں کی ایک دن میں ہوئی اور ارملا کی شادی اور سیتا کی شادی ایک دن میں ہوئی, اب سیتا یہاں پر 6 سال کی ہے تو ارملا کتنے سال کی ہو گئی؟ 5 سال کی ہو گئی. یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, ہماری کتاب میں نہیں ہے. یعنی عجیب بات ہے, ہم کریں تو غلط ہے, تم کرو تو صحیح ہے. لیکن ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے, لیکن پوری دنیا کا مسلمان اس بات پہ اعتراض نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں جو انہوں نے کیا سب ٹھیک تھا, جو حضور نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا, جو تم نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا. اس زمانے کا ایسا رواج تھا, ایسا موسم تھا, اس زمانے کا یہ قانون تھا. تو اس وقت میں جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا, ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے. اور اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, تم کسی مذہب کے بارے میں برا بھلا نہ کہو. اگر وہ مذہب سچا ہے جھوٹا ہے تم چھوڑ دو, تم کسی مذہب کے بارے میں برا بھلا نہ کہو. تو اس لیے ہم نہ حضور کو غلط بولتے ہیں, بولنا بھی نہیں چاہیے. ہم حضور کو غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ تو ہم تو رام کو بھی غلط نہیں بولتے ہیں, جنہوں نے جو 6 سال کی سیتا سے شادی کی, ہم تو اس کو بھی غلط نہیں بولتے. لیکن مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تم کرو تو صحیح ہے, ہم کریں تو غلط ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جب سیتا کی شادی 6 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی 6 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا صرف نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں. کیا ہوا؟ صرف نکاح ہوا. رخصتی جب ہوئی, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہوئی تو آپ 9 سال کی تھی. عائشہ سے تو چھوٹی ہے سیتا, اور سیتا سے بڑی ہے عائشہ. اور جو سیتا کی جو رام سے شادی ہوئی ہے وہ ایسا نہیں کہ اب شادی ہو گئی رخصتی بعد میں ہوئی, جب شادی ہوئی جبھی لائی جبھی شادی ہو گئی. اور یہاں نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کرو تو سب صحیح ہوتا ہے, ہم کرو تو سارے غلط ہوتے ہیں. اگر یہ اعتراض تمہیں کرنا ہے تو یہ اعتراض رام جی پر بھی آتا ہے, لکشمن پر بھی آتا ہے, ان پر اعتراض کرو تو پتہ چلے گا, ان پر بھی اعتراض کرو. تو ہمارے نبی کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے, ہمیں یہ ہرگز برداشت نہیں ہے. ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ, اپنے جو ہے مال و دولت, اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. کوئی آدمی اگر حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو تکلیف پہنچی نہیں پہنچی, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائی میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, تم بھی کر سکتے ہو, تم بھی کر سکتے ہو. کیا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں کرنا ہے کہ رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے, اب میں 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کروں گا, جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف آپ سے ختم ہو. اس ظالم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کروں گا,
میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اس ظالم کی ہلاکت کے لیے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتاؤ کہ نئی مووی کون سی آنے والی ہے، آج کون سی مووی ریلیز ہونے والی ہے، کون سے گانے ریلیز ہونے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک باتیں کسی کو پتہ جائیں کہ اس ہفتے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، اسلام ملا، اور اس زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج جو عورتیں زندہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ آج جو اتنا بڑا ملعون بڑی گدی پر بیٹھ کر یہ باتیں بول رہا ہے، یہ جو اس کو عزت ملی ہے وہ حضور کی بدولت عزت ملی ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو کسی کا غلام ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو غلام بناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے اس کے لیے بد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے عذاب اس پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔